الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واعلم ان تعلم العلم یکون فرض عین وہو بقدر ما یحتاج لدینہ۔ جان لو کہ علم کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اس پر آگے عطف آئے گا کہ فرض کفایہ بھی ہے۔ فرض عین کون سا علم ہے؟ بقدر ما یحتاج لدینہ، جس کے لحاظ سے بندہ محتاج ہے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں، یا جس کی احتیاجی کی گئی ہے۔ تو اتنا پڑھنا کہ بندہ اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کر سکے، یہ فرض عین ہے۔ اب شرح میں کہتے ہیں کہ تعلم العلم، العلم جو ہے اس میں الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد ہے العلم الموصل الی الآخرہ، کہ وہ علم جو بندے کو کامیابی سے آخرت تک پہنچا دے، موصل ہو، غیر موصل نہ ہو، وہ علم مراد ہے۔ ہر علم کی بات نہیں ہو رہی۔ تعلم العلم، العلم جو ہے اس میں علم سے مراد علم موصل الی الآخرہ ہے۔ دوسرے علوم جو انسان کی آخرت سنوارنے والے نہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ اوِل اعم منہ، یا پھر عام مراد لیا جائے کہ وہ موصل الی الآخرت ہو یا موصل الی الآخرت نہ ہو، ان علوم میں سے یہ جو علم ہے موصل الی الآخرت، یہ فرض عین ہے۔ اللامی نے اپنی کتاب فصول علم کے اندر یہ لکھا ہے، من فرائض الاسلام تعلم ما یحتاج الیہ العبد فی اقامت دینہ۔ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ بندہ اتنا علم پڑھے، اتنا علم پڑھ لے جس کی طرف وہ بندہ محتاج ہے اپنے دین کو قائم کرنے کے لحاظ سے۔ دین کو قائم یعنی اپنے حصے کا جو دین ہے اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے، کہ وہ بالغ ہے تو نمازیں، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ، یعنی عملاً دے سکے اپنے علم کی روشنی میں، اسے طریقہ نماز کا، روزے کے مسائل وغیرہ آتے ہوں۔ فی اقامت دینہ و اخلاص اعمالہ للہ تعالی، کہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کر سکے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ و معاشرت عبادہ، یہ سب فرض علم کی وضاحت ہے کہ اپنے دین کی اقامت کر سکے، اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کر سکے، اور ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں اسلامی طریقے کے مطابق رہ سکے۔ اچھا جی، وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَمُكَلَّفَةٍ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ علم الدین والہدایت تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم۔ فرض علی کل مکلف، ہر مرد مومن اور مومنہ جو بالغ ہیں ان پر
فرض ہے بعد تعلمہ علم الدین والہدایت، علم دین اور علم ہدایت کے تعلم کے بعد کیا فرض ہے؟ یہ ہے خبر، تعلم علم الوضوء، علم وضو کا تعلم، غسل کے ساتھ علم لگے گا، علم غسل کا علم سیکھنا، نماز کا علم سیکھنا، روزے کا علم سیکھنا۔ اچھا جی، یہ فرض ہے اس پر۔ اچھا جی، بعد تعلمہ علم الدین والہدایت، تعلم علم الوضوء، علم الوضو پر عطف ہے، وعلم الزکوٰۃ لمن لہ نصاب، جس کے پاس نصاب ہے اس پر فرض ہے علم زکوٰۃ، والحج لمن وجب علیہ، اور فرض ہے علم حج اس پر کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، والبیوع علی التجار، فرض ہے بیع و شراء کا علم تاجروں پر، لیحترزوا عن الشبہات والمکروہات فی سائر المعاملات، تاکہ وہ بچ کے رہیں مشتبہ چیزوں سے یا جو مکروہ ہیں تمام معاملات کے اندر۔ یعنی یہ سب ابھی جو علم فرض ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے، یعنی تاجر جو ہے اس پر تجارت کی فقہ پڑھنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اور بالغ بندے پر جس طرح نماز فرض ہے ایسے نماز کے مسائل بھی فرض ہیں۔ یعنی ایک تو ہے شعبہ کے لحاظ سے، لیکن یہ سب سے پہلے ہر مومن جو مکلف اور مکلفہ ہے اس کے لیے، باقی جو صاحب نصاب ہے اس پر پھر ساتھ زکوٰۃ کے مسائل پڑھنا بھی فرض ہوں گے۔ وَقَضَى أَهْلُ الْحِرَفِ، ایسے ہی جس طرح بیوع کا بیان کیا ہے، جتنے بھی اہل حرف ہیں، صنعت و حرفت، مختلف شعبہ جات والے، ان پر فرض ہے کہ اپنے حرفت کے مطابق وہ دینی مسائل پڑھیں۔ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَحُكْمُهُ لِيَمْتَنِعَ عَنِ الْحَرَامِ فِيهِ، اس کے علاوہ ہر وہ شعبہ کہ جس میں کوئی بندہ موجود ہے، وہ اس کی مصروفیت ہے زندگی کی، یفرض علیہ علمہ، تو اس پر اس کا علم فرض ہے، وحکمہ، اور اس کا حکم فرض ہے۔ کیوں؟ لیمتنع عن الحرام فیہ، تاکہ اس موضوع میں، اس فیلڈ میں وہ حرام سے بچا رہے۔ وفی تبیین المحارم، یہ امام یوسف رومی کی کتاب ہے جس میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ لا شک فی فرضیت علم الفرائض الخمس، 5 فرائض کا علم، اس کی فرضیت میں کوئی شک نہیں۔ 5 فرائض یعنی 5 نمازیں، ان کا علم فرض ہے ہر مومن پر۔ وعلم الاخلاص، اور کوئی شک نہیں کہ علم اخلاص فرض ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا نہ ہو۔ لأن صحة العلم عمل موقوفة علیہ،
علیہ کا ضمیر علم فرائض کی طرف راجع ہے، کیونکہ عمل کی صحت موقوف ہے علم پر، جو اس عمل کا علم ہے۔ وعلم الحلال والحرام، اور عمل کی صحت موقوف ہے حلال کے علم پر اور حرام کے علم پر۔ یعنی اگر بندے کا لباس حرام سے ہے یا غذا حرام سے ہے تو پھر بھی اس کو عمل صالح کا فائدہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کو یعنی نماز کے مسائل کے علاوہ جو بدن میں جو اس کا لقمہ ہے اس کے حلال حرام ہونے کے لحاظ سے بھی علم ضروری ہے، عمل کی مقبولیت کے لحاظ سے۔ اور یہ کہ جو تصوف میں یعنی علم ریا کے بارے میں علم کہ کیا ریا ہے، کس درجے کا ہے، یا تو اس سے ثواب مٹ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے، یا الٹا وہی کام عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْعَابِدَ مَحْرُومٌ مِّن ثَوَابِ أَعْمَالِهِ بِالرِّيَاءِ، کیونکہ عابد جو ہے ریا کی وجہ سے اپنے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ 3 درجے ہیں ریا کے۔ ہلکا ریا ہو تو پھر ثواب جو ہے وہ گھٹتا ہے، کچھ مل جاتا ہے۔ مزید ریا آ جائے تو پھر سارا ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ مزید ریا قوی ہو جائے تو پھر الٹا عذاب ہوتا ہے، نیکی کے کام پر عذاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک شخص سے کہ جس کو دنیا شہید کہتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے میں نے صحت دی تھی اور کڑیل جوان بنایا تھا، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا رب میں نے حق ادا کر دیا کہ جان جیسی چیز میں نے تیرے لیے قربان کر دی۔ مجھے پتا چلا کہ تیرے دین کے لیے جہاد کی ضرورت ہے تو میں جہاد کے لیے پہنچا اور اسی میں میں شہید ہو گیا، تو میں نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ جب تو میدان جہاد کی طرف گیا تھا مقصد تیرا اپنی بہادری کے جوہر دکھانا تھا، میرے دین کا غلبہ نہیں تھا، میں اس وقت بھی تیرے دل سے واقف تھا، تو مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ کے غیروں کو پیش نظر رکھا۔ اب میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے، یعنی نیک ثواب نہیں ہے، بلکہ تو مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ کے غیروں کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو اب بظاہر کتنا بڑا عمل تھا، لیکن ریا کی وجہ سے وہ جہنم جانے کا باعث بن گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر شہید ایسا ہے کہ شہیدوں میں سے یعنی جنہیں شہید کہا جا رہا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اور ایسے کیوں ہوا؟ ریا کی وجہ سے۔ ایسے ہی عالم دین کے بارے میں، ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لحاظ سے، یعنی 3 اشخاص کا وہاں پہ ذکر ہے کہ عالم دین سے پوچھے گا کہ تجھے صحت دی، اتنی صلاحیتیں دیں، تو نے کیا کیا میرے دین کے لیے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کچھ عمر پڑھنے میں گزار دی، کچھ پڑھانے میں گزار دی، میں نے کوئی تجارت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا، میں ساری عمر تیرے دین کے لیے میں نے وقف کیا، میں نے حق ادا کر دیا جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہ جب تو پڑھ رہا تھا پھر بھی تیرے دل میں جو ارادہ تھا میں اس کو جانتا ہوں،
اور جب تو پڑھا رہا تھا پھر بھی تیرے دل میں جو نیت تھی میں اس سے واقف ہوں. یعنی ایسا بھی عالم ہوگا، یہ نہیں کہ ہر عالم ہی ایسا ہو، ایسا بھی ہوگا کہ جس نے کیا یہ کام ہے کہ زندگی میں کچھ سال پڑھنے میں لگائے ہیں، کچھ پڑھانے میں لگائے ہیں، اور باقی عیش و عشرت میں پڑھا ہی نہیں، اسی فیلڈ میں رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اسی عمل، نیک عمل کے بعد جہنم میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تیرے دل سے واقف ہوں، جب تو پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی تیرا ارادہ یہ تھا کہ میں اتنا پڑھوں کہ لوگ مجھے اپنا قبلہ بنا لیں، اور جب تو پڑھا رہا تھا تو اس وقت بھی تیرے دل میں یہی بات تھی کہ میری تدریس کے چرچے ہو جائیں یا لوگ مجھے میری طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ تو مجھے نظر انداز کر کے تو نے تو غیروں کو مقدم کیا، تو میرے ہاں ثواب کا مستحق نہیں عذاب کا مستحق ہے کہ تو نے غیروں کو مجھ پہ ترجیح دی، تو معاذ اللہ اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ یعنی ریا کی ہلاکت ہے کہ جس میں ایک بندے نے دنیا کے مزے بھی نہیں لیے کہ وہ عیش و عشرت میں مصروف ہو جاتا، کرتا مشکل کام ہی رہا ہے، لیکن ریا نے اس کو برباد کر دیا ہے. ادھر شہید ہوا، یعنی جان دی، ادھر ساری زندگی پڑھا پڑھایا، اور تیسرا کہ اس نے کہا کہ مجھے جہاں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے تو میں جا کے پیسے خرچ کرتا تھا. تو اللہ اسے بھی فرمائے گا کہ تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا، لہذا اب تیرے عمل کی کوئی اچھی جزا نہیں ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ علم ریا یہ بھی ساتھ فرض ہے کہ بندے کو اتنا پتہ ہو کہ عمل اس کا جو ہے وہ مقبول کیسے ہوگا، کیونکہ ریا ساری زندگی کے عمل پہ معاذ اللہ پانی پھیر سکتا ہے. اچھا جی، وَعِلْمِ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ، علم حسد، یہ کوئی مطلب ہے جدا کورس نہیں کہ تخصص فی الحسد کرایا جانا. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا دھیان رکھے کہ وہ کوئی کام کسی سے حسد کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، یا کسی کام کے اندر عجب یعنی تکبر، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اذ ہما، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حسد اور عجب یأکلان العمل، عمل کو کھا جاتے ہیں. نہیں، عمل کون سا؟ عمل صالح. کما تأکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو ایسے ہی معاذ اللہ یہ دو چیزیں حسد اور عجب یہ عمل کو کھا جاتے ہیں. یہ پھر لکھا ہے صوفیاء نے کہ ریا سے بچنا بڑا مشکل ہے سب کے لیے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے علماء کے لیے. یعنی علماء کے لیے جو ہے ریا سب سے زیادہ مہلک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا باقی لوگ جو ہے، ایک آدمی کاشتکار ہے، تو اب کاشتکاری یا دکانداری کوئی ایسا بظاہر عمل نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کے بارے میں پرہیزگاری کا تصور آتا ہو کہ یہ بندہ اس دنیا میں بڑا نابغہ روزگار ہے چونکہ ایک دکاندار ہے. مطلب یہ ہے وہ ایسا منصب نہیں کہ جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہوں
اور جس منصب کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہوں وہ ایک عام دنیا داری کا ایک، اب اس کے لیے ریا کس میں ہے؟ جب نماز پڑھنے جائے کہ یہ دکاندار ہو کے نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے دن کے 5 ٹائم آزمائش ہے کہ وہ نماز کے وقت اچھی طرح اپنی تلاشی لے لے اور ریا سے کلیئر ہو کے نماز پڑھے۔ باقی میں تو ریا کا ہے ہی نہیں کہ اسے کوئی بڑا عظیم سمجھا جا رہا ہو کہ یہ ایک وہ کام کر رہا ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عالم جو ہے اس کے لیے ہر وقت ہی آزمائش ہے۔ مثلا 5 نمازیں تو 5 نمازیں رہ گئی، کچھ وقت یہ پڑھاتا ہے، کچھ وقت یہ لکھتا ہے، کچھ وقت یہ تقریر کرتا ہے جلسے میں، تو وہ کام جو کاشتکار کے ہل چلانے کا تھا یا دکاندار کے سودا بیچنے کے تھا، جہاں اسے کوئی عظیم نہیں سمجھا جا رہا تھا، اسے ان سارے وقتوں میں عظیم سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ پڑھا رہا ہے یا لکھ رہا ہے یا یہ تقریر کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو ان اوقات میں بھی اس کا ویسے ہی امتحان ہے جیسے اس دکاندار کا صرف نماز کے وقت ہے، کہ اس کو نماز کے وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، مجھے اچھا نمازی سمجھیں، مجھے پرہیزگار سمجھیں۔ تو اس کو پڑھتے وقت بھی، پڑھاتے وقت بھی، تقریر کرتے وقت بھی، یعنی نمازوں کے علاوہ بھی اس کا کام ایسا ہے کہ جس کو پرہیزگاری اور دینداری اور ایک اچھی زندگی علم کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر وقت ہی نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی آمیزش نہ ہو جائے ریا کی، کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یعنی دنیا میں جو دیگر شعبہ جات کے لوگ ہیں ان کو تھوڑے وقتوں میں اپنی تلاشی لینی پڑتی ہے اور ریا سے بچنا پڑتا ہے۔ باقی یعنی ریا کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ مثلا سارے دکاندار دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کسی کے دل میں ہی نہیں کہ کوئی محلے والے آ کے دیکھیں کہ یہ بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا ذہن میں ہی نہیں۔ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چارہ کاٹ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کہ دنیا آ کے دیکھے کہ میں چارہ کاٹ رہا ہوں اور مجھے اچھا چارہ کاٹنے والا قرار دیا جائے۔ یعنی یہ عمومی طور پر، کبھی تو مقابلے میں یہ وہاں بھی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں اور ان کی توجہ ہے ہی نہیں اس طرف کہ دنیا ہمارے اس کام پر ہماری بلے بلے کرے۔ جبکہ ادھر جو عالم دین کا ہے اس کے سارے کام ہی ایسے ہیں کہ جہاں مزاج طبیعت میں ایسا تقاضا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر معاذ اللہ لوگوں کے درمیان اس عمل کی بنیاد پر مقبولیت کا ذہن میں تقاضا موجود ہو، تو اب وہ معمولی سا چور جو ذہن میں بیٹھا ہے اس کی وجہ سے معاذ اللہ پھر سارا عمل ہی ثواب سارا مٹ جاتا ہے، الٹا آگے عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو اپنے پیش نظر رکھا۔ تو اس بنیاد پر یہ انہوں نے کہا کہ یہ دھیان رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ پھر حسد اور عجب کے لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ بھی بندے کے عمل کو کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ساتھ کہا کہ وَعِلْمِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ لمن اراد الدخول فی هذه الاشیاء، یعنی یہ ویسے تو لازم نہیں یہ علم، یعنی فرض عین، فرض کفایہ تو پھر بھی ہے۔ مثلا کوئی مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا میں نے زندگی بھر شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو انہیں
نہ نکاح کے مسائل کی ضرورت ہے اپنے طور پر، نہ طلاق کے مسائل کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی فرض کفایہ میں تو ضرورت ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو یہ کہے کہ میں نے تو خود نہیں نکاح کیا، میں کیا مسئلہ بتاؤں، یا میں طلاق کے مسائل میں نے تو پڑھے نہیں، جب میں نے نکاح ہی نہیں کیا تو میں نے طلاق کس کو دینی تھی. تو پھر بھی اس سے مطالبہ ہوگا کہ تم چونکہ مفتی صاحب ہو تو تم یہ مسائل ہمیں بتاؤ، تو پھر فرض کفایہ کے لحاظ سے ہوگا. لیکن جو شادی کرنا چاہتا ہے اس پر فرض عین ہے نکاح اور طلاق کے مسائل. اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی جب طلاق دے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوں کہنے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے چاہتا ہے کہ اسے چھوٹ مل جائے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ تو ڈبل مجرم ہے، کہ تجھ پر تو فرض عین تھا، جب تجھے شوق تھا شادی کا تو شادی سے پہلے فرض عین تھا کہ نکاح کے مسائل پڑھتا اور طلاق کے مسائل پڑھتا. ایک تو تم نے وہ فرض ادا نہیں کیا اور دوسرا چاہتے ہو کہ اب تمہیں ریلیف مل جائے، تو شریعت جو ہے وہ اس پر ڈبل ناراض ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یعنی جو جوانی میں شباب میں پہنچ رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ تجھ پر ایک فرض کا اضافہ ہو رہا ہے پڑھائی کے لحاظ سے، کہ تم پڑھو کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، پھر تمہاری شادی ہوگی. یا جو دکانداری کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ تم پر عام لوگوں سے علیحدہ ایک فرض ہے کہ تم بے و شراء کے مسائل پڑھو، چونکہ تم دکاندار بننا چاہتے ہو تو یہ تم پہ فرض عین ہے. تو اب یہ وجہ ہے معاشرے کے اندر نوستوں کی کہ فرض عین متروک ہے. یعنی لوگ آج سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اچھی طرح فریب دے سکتا ہو یا چال باز ہو یا چرب زبان ہو، ہوشیار ہو، بس دکانداری کے لیے یہ کافی ہے، جبکہ شرعی طور پر دکانداری کے لیے یعنی اصول تجارت میں مہارت ضروری ہے کہ فرض عین ہے اس کے لیے. اچھا جی، لمن اراد الدخول فی هذه الاشیاء، یہ ویسے فرض نہیں لیکن جو ان اشیاء میں داخل ہونا چاہتا ہو اس کے لیے فرض عین ہے. ویسے فرض کفایہ ہے لیکن جو ان میں داخل ہونا چاہتا ان کے لیے فرض عین ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فرض عین کیا ہے؟ وَعِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُكَفِّرَاتِ، جو لفظ بولنا حرام ہے ان کا علم بھی فرض عین ہے، اور جو الفاظ یا کلمے بندے کو کافر بنا دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کے بارے میں علم بھی فرض عین ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے بندے کی زبان یعنی جو چپ سرکار بھی ہو، بہت زیادہ چپ رہتا ہو، 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ تو اسے بھی بولنا پڑتا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک بھی معاذ اللہ کلمہ کفر بول دے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو الفاظ مکفرہ ہیں ان کا علم رکھتا ہو. وَلَا عمری، مجھے میری عمر کی قسم، هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ، یہ افراد الفرائض ہے. یہ مکفرات کا علم، مہمات تو ویسے ہی وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن کا اہم المہمات، یہ اہم سے بھی اہم ہے. فی هذا الزمان، ابن عابدین کے زمانے میں اگر اس وقت اہم المہمات تھا تو اب مزید 5-6 اہم شروع میں لگائیں. یعنی موجودہ زمانے میں جو سوشل میڈیا یا ذرائع ابلاغ یا جو کچھ جس کی وجہ سے بندے کو یہ لفظ بولنے پڑتے ہیں، یا جو ذرائع ہیں کہ کلمات کفر نکلے ان کی وجہ سے، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس زمانے میں مزید اہم ہے کہ یہ پڑھا جائے.
کیوں؟ لأنک تسمع کثیرا من العوام یتکلمون بما یکفر وہم عنہا غافلون، چونکہ تم سنتے ہو بہت سے لوگوں کو عوام میں سے کہ وہ کلمہ کفر بولتے ہیں حالانکہ وہ اس سے غافل ہیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اب اس بنیاد پر جب وہ کفر ہو جائے گا تو پھر اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح کے معاملات پھر ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ اگلا ایک فارمولہ بیان کرتے ہیں، الاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ و نکاحہ، احتیاط یہ ہے کہ جاہل بندہ تجدید ایمان کرتا ہی رہے اور تجدید نکاح بھی کرتا ہی رہے۔ سال میں ایک بار نہیں کہتے ہیں یجدد الجاہل ایمانہ کل یوم، ایمان تو روزانہ تجدید کرے۔ والاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ کل یوم ویجدد نکاح امراتی عند شاہدین فی کل شہر، تجدید نکاح ہر مہینے میں ایک بار کرے، ایک مہینے میں ایک دن یوم تجدید نکاح منائے۔ اچھا جی، مرتن او مرتین، یا یہ کہتے ہیں کہ 15 دن میں ایک بار۔ کیوں؟ نکاح والا مسئلہ کہتے ہیں اگر یہ خود پڑھا ہوا بھی ہو تو وہ بیوی اگر ان پڑھ ہے تو وہ کلمات کفر اگر بولتی ہے تو